دوستو، میں نے کوئی پلاننگ تو نہیں کی ہے کہ میں کیا کیا بولنے والا ہوں، لیکن کچھ ٹچ کروں گا۔ یہ بہت ہی گھناؤنا واقعہ ہوا جو سوات میں، پاکستان میں بلاسفیمی کے نام پہ کسی کو بے دردی سے قتل کیا گیا، پھر اس کو جلایا گیا، اس کی لاش کو پتہ نہیں اس کو زندہ جلایا گیا، اور وہ بیچارہ ٹورسٹ تھا سوات جو ہے وہ گیا تھا۔ اب خود جو ہے لوکل بھی کس سیفٹی یا سیکیورٹی سوچ کے، باہر کے لوگوں کا تو چھوڑیں، جو وہاں پہ لوکل لوگ ہیں وہ بھی کیسے جائیں گے اگر اتنا خوف کا ماحول بنا دیا گیا ہے پاکستان میں۔ تو یہ جب واقعہ ہوا، اس کے بعد بہت سارے پروگرام، مزمل نے اس پہ بات کی، اویس نے بات کی، اور ایکس مسلم فرام پاکستان انہوں نے اس پہ اسٹریم کی، اور توقیر صاحب نے جو جرمنی میں رہتے ہیں، عاطف توقیر صاحب، انہوں نے اس پہ بات کی۔ اسی طرح ڈاکٹر اشتیاق نے اس پہ بات کی۔ تو جو بھی جن کے بھی اس پہ ویڈیوز تھے، وہ میں نے سب جو ہے وہ دیکھے اور سنے، اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو میں کیا کرے آدمی آخر، مطلب یہ کہ ایک باتیں سن کے ایک ہوتا ہے کہ کتنا مطلب ایک آپ ایک جو مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں پہ پرابلم ہے، کیوں ہے، لیکن ہمارے جو مسلمان ہیں یا ہمارے جو دیسی ہیں، پاکستانی ہیں، جن کا رویہ، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ میں بات کروں گا اپنے ہی کسی قریبی کی، جو خود میرے ساتھ ہی رہتے ہیں یہاں پہ میرے گھر میں۔ تو ان کا رویہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ ان کے لیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ نہ خبریں پڑھتے ہیں، نہ نیوز پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ چلو کبھی خبر ان کے پاس پہنچ بھی گئی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ خبر آ گئی، ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، بات ختم، جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور وہ کیونکہ پاکستان میں رہے ہیں یا کراچی میں، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ بھئی ظاہر ہے اکثریت میں تو اس طرح کے واقعات جو ہے نہیں ہوتے، یا پھر وہ بس جو خوبصورت بلڈنگیں ہیں، بازاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ ہوٹلوں پہ جا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ امیر گھرانے سے یا تھوڑا سے متوسط طبقے سے ہیں، جو اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں، اور وہ مطلب خوش بھی ہیں، ٹھیک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، خوشحال ایک قسم کی، تھوڑی سی مسائل تو ان کے بھی ہیں کہ بلز ہیں، یہ ہیں وہ ہے، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہے کہ کچھ پراپرٹی جمع کی ہوئی ہے، تو ان کے یہاں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کن کے یہاں تھوڑے سے ہیں بھی، تو رویہ دیسیوں کا یہ ہے۔ اور اسی طرح یوٹیوبرز جو ہے بہت سارے، جو جیسے لنڈن میں، امریکہ میں بہت ساری، یہ زید علی ٹی ہو گیا، اور اس طرح یہ روبی کا کچن ہو گیا، اس طرح فرانس میں کچھ ہے، تو ان کے وہ ویڈیوز جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہے، اور شگفتہ اجاز کے اور دوسرے جو بھی ہیں، اسی طرح انڈیا میں جو دیپیکا کی دنیا ہے، یا پھر اس طرح کے جو مسلمان ہیں وہاں پہ ان کے، تو ان کے سامنے ایک پکچر آتی ہے کہ بھائی سب کچھ ٹھیک تو ہے، کیا گڑبڑ ہے پاکستان میں، جو ہے یہ خوش ہیں بالکل لوگ، اور کوئی مسائل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دیکھتا ہے، جیسے میں دیکھتا ہوں کبھی ان کے پروگرام، باتیں سنتا ہوں، اور میں خود بھی کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ لکھتا ہوں، مطلب بچپن سے ایک کتابوں کا شوق، پھر ہسٹری کا شوق، فلسفہ اور افیئرس جو ہوتے رہتے ہیں، اور پھر کچھ کرنے کو بھی دل کرتا ہے کہ کچھ لکھا جائے، اس پہ بولا جائے، یہ وہ سب باتیں۔ تو یہ جو ہمارے
میں صرف اس کی ان کی مثال دوں گا. جس طرح اس کی ذہنیت ہے بالکل وہی ہمارے دیسی پاکستانیوں کی یا مسلمانوں کی اوورآل جو سوچ ہے وہ اسی طرح ہے. اور یہ لوگ کیونکہ میرے جیسے لوگ شاید بہت ہی مائنورٹی میں ہوتے ہیں جو مسئلے کی جڑ تک جاتے ہیں، یا پھر وہ وہ کس طرح ان کو سمجھائیں، یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کیسے ان کو باور کرایا جائے کہ بھائی مسئلہ ہے اپنی جگہ پہ ہے. اگر آپ لوگوں کو اوپر سے اچھا لگتا ہے اور دکھنے میں ادھر کچھ نظر نہیں آتا، یا پھر آپ لوگ اس میں جاتے نہیں ہیں، رپورٹس نہیں دیکھتے، نیوز نہیں دیکھتے، اسٹیٹسٹکس جو ہوتے ہیں اسٹیٹس وہ نہیں آپ کو پتا کہ کتنے کیا واقعات ہو رہے ہیں. اب آپ کے یورپ میں یا ویسٹ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ بھی تو ہوتا ہے یہ سب، اور پاکستان میں کبھی چند ہو گئے تو کیا ہوا. بھائی یہ ایک تو یہ ہے کہ اصل میں شاید میں تب ہی تھوڑی لمبی کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو سب کچھ سیٹ جو ہے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور ہم اگر یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم پر الزام یہ لگتا ہے مجھ پہ کہ یہ تو جو ہے نا اس کو کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو اپنے ویورز کو دکھانے کے لیے جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے چینل ہی اس لیے کھولے ہوئے ہیں کہ یہ پیسے کمائے. مطلب اس طرح کی جن کو احساس ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے کیوں ہیں پاکستان میں، اس کی جڑ کیا ہے، کہاں سے اوریجینیٹ ہوتے ہیں. اور یہ اگر کوئی دیکھتا ہے پروگرامز اس میں ٹائم لگاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار تم کچھ ایسا کرتے، آن لائن ایسا کرتے یا انٹرنیٹ پہ تم ایسا کرتے کہ جس سے تم پیسے کماتے. کیا تم یہ پروگراموں میں لگے ہوئے ہو، یہ ڈسکشن میں، اس سے کیا ہوا، کیا بدلا، یا کیا چلو وہ واقعہ تو ویسے بھی ہو رہے. اب دوگلا پن دیکھیں، ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہے نا. وہ کچھ یوٹیوبرز جو ہے وہ جو اپنا جو ہے وہ بھی اس خاص ٹائم میں جو کیمرہ کے سامنے وہ دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم گھومنے گئے ہیں، یہ دیکھیں کہاں پہ ہم کتنی یہ بنگلہ، یہ ہماری گاڑی، یہ ہمارے بچے، یہ دیکھیں کتنی ہم خوش زندگی گزار رہے ہیں. مطلب وہ ایک خاص ٹائم پہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ بھائی ان کے زندگی میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. بالکل لازمن ہوگی، انسان ہے تو اس کے ساتھ لازمن مسائل ہوتے ہی ہوں گے، چاہے ذہنی ہو، اکانومی نہ بھی ہو تو. لیکن وہ لوگوں کو اس طرح جس کو فومو کہتے ہیں کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ، تو وہ لوگوں کو احساس کمتری میں بھی مبتلا کرتے ہیں. اور لوگ بڑا میں نے تو شاید اس میں بہت 3-4 سال ضائع یہ سیلف ہیلپ کی کتابوں اور اس طرح کے پروگرام سے باہر آ، یہ الگ موضوع ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہے تو ٹھیک تو ہے، اور یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ دیکھو خوش سکون سے رہ رہے، یہ کس قسم کے انتہا پسند بھی نہیں ہے. تو اس میں اور ہم اگر اس طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں، اگر ہمارے یہ شوق ہے تو یہ فضول شوق ہے، اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے. ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ اور جن کو دیکھتے ہیں ان کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بھائی پیسے کمائیں، ویورز یا مشہور ہوں یا اس طرح کا. یہ بہت ہی مطلب میجورٹی جو ہے پاکستانی دیسی مسلمان ان کا جو ہے نا دوغلا پن بھی سامنے آتا ہے، منافقت بھی، اور ان کی جو ہے کم عقلی بھی، بے سمجھی بھی، اور شعور بھی نہ ہو، اور اگنورنس بھی ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس طرح کے ہوتے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی ایک بھی تھوڑا سا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو بڑے عرصے تک میڈیا میں اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اس پہ قانون بنتے ہیں، اور کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے جو بھی کلپریٹ ہوتا ہے. پاکستان میں تو چاہے کوئی قتل کر دے، کتنے کوئی جرم کر دے، لیکن وہاں پہ کیونکہ کرپشن ہے، رشوت ہے، اور اجارہ داری ہے، مذہب کی، فوج کی جو ان کو استعمال کرتے ہیں، حکومت کی، مطلب اتنا کچھ گند جو ہے وہ اتنا کچھ سڑا ہوا گلا سڑا معاشرہ ہے کہ تدارک ہو ہی نہیں پاتا کسی مسئلے کا. اور یہ کہتے ہیں کہ چند واقعات ہیں. اس طرح کے رپورٹس اٹھا کر دیکھیں اگر آپ ہیومن رائٹس کی جو ادارے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں میں، بلکہ جو وومن رائٹس جو وومن لوگ
عورتوں کے جو مسائل ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہوا جس کو رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا، ریپ ہے، قتل ہیں، اور پتہ نہیں کتنا کچھ جو ہے پاکستان میں ہو رہا ہے. اور اس پہ اگر آپ بات سنو تو ظاہر آپ بات کرو گے بھی، آپ لکھو گے بھی، اور بات پھیلاؤ گے بھی کہ لوگ، تو یہ لوگ بالکل ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ قومیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں، ترقی کس طرح کرتی ہیں. یہ جو ریناسنس آیا تھا، یا یہ جو ڈارک ایجز کے بعد جو ریولوشن فرانس کا آیا تھا، یا پھر یہ جو بھی ہم فلسفی سنتے ہیں، وولٹیئر ہو گیا، روسو ہو گیا، نیٹشے ہو گیا، اور ہیگل ہو گیا، ڈیکارٹ، بہت سارے فلسفی جو ہے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ یہی باتیں تو کرتے تھے اس زمانے میں. تبھی یہاں پہ خوشحالی آئی اور ترقی ہوئی کہ اب کروڑوں مسلمان جو ہے اس یورپ میں، ویسٹ میں، مغرب میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ یہاں پہ بھی آ کے میجورٹی میں ہو کے جو ہے وہ وہی پرانا گلا سلا شریعت جو ہے نظام، وہی گند جو ہے چاہتے ہیں. حالانکہ اس کے لیے ان کو افغانستان، سیریا جانا چاہیے جہاں پہ وہ آلریڈی ہے. لیکن ان کی منافقت کا، دیسیوں کی دو نمبری کا، یا اس طرح کی دوغلے پن کا، یا ایک سک مائنڈ، ایک بیمار ذہن ہوتا ہے ان کا. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کے اگر بھائی اس طرح کے یوٹیوبرز اگر چاہیں تو وہ بالکل انہی کی طرح، جن کو آپ دیکھتے ہیں، جن کو چلو ملینز فالوورز بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر یہ چاہیں تو اپنا لائف اسٹائل دکھائیں، یہ کریں وہ کریں، اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کریں جو پاکستان میں جو ہے مین اسٹریم کے لوگ ٹی وی پہ کرتے ہیں، یا پھر ایکٹریس ایکٹرس اور اس طرح کے، یا چلو دوسرے بھی جو بھی بہت مشہور ہو گئے ہیں، خود جو مسلمان جو فرانس میں یا یورپ میں یا کہیں پہ انگلینڈ میں جو رہتے ہیں اور بہت وہ ہو گئے ہیں دکھا، تو یہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں تو کما سکتے ہیں. لیکن ان کے تو اتنے سبسکرائبر بھی نہیں ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں. لیکن چلو پاکستان میں ایک وائس مزمل ہے، شہزاد ہے، اور اس طرح کے ہیں. ہمارا افتخار کے اتنے نہیں ہیں. شکیل چودھری صاحب ہیں، بلیک ہول ہے. تو یہ ان کا کوئی مدعا نہیں ہے پیسہ کمانے کا. یہ لوگ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، ان میں شعور لانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اسی کو یہاں پہ مغرب میں یا یورپ میں سوچیں تو ایک واقعہ ہوتا ہے، اس پر گھنٹوں بحث، باتیں، قوانین بنتے ہیں، تبھی وہ معاشرہ اچھائی کی طرف جاتا ہے. تو کسی پہ تنقید کرنا کہ تم یہ پروگرام کیوں دیکھتے ہو، کہ یہ واقعہ ہو گیا، چلو ہو گیا، ختم بات، اب تم کچھ اور کرو، کچھ اور کرو، پیسہ کمانے کی کرو، یا یہ کام کرو، وہ کام کرو. پہلا تو یہ کہ بھائی کسی کا اگر نیچر ہی ایسا ہے کہ وہ ریفارمیشن چاہتا ہے، وہ سوسائٹی وہ دیکھ نہیں سکتا اس طرح کا گند، یا وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، باقی یہ بھی بات تو نہیں ہے نا کہ اکثریت جو ہے ٹھیک ہے اور ایک کونے پہ گند پڑا ہوا ہے. تو وہ کونے پہ جو گند پڑا ہوا ہے وہ پورے بدبو پھیلا رہا ہے. لیکن یہ بھی سچویشن تو پاکستان کی نہیں ہے نا. اب تو یہ ہے کہ اکثریت میں گند پڑا ہوا ہے اور چند جو ہے وہ چھوٹا سا کونا وہ ٹھیک ہے، باقی پورا گندا ہو گیا ہے. لیکن اگر اکثریت ٹھیک ہے اور ایک کونے میں بھی گند ہے تو اس کو بھی نشاندہی کرنی چاہیے. وہ بھی فرض ہے وہاں پہ جو بھی سجاگ لوگ ہیں، جو جاگے ہوئے لوگ ہیں، جو جن کو کہتے ہوئے، تو ان کا فرض ہے کہ وہ بات کریں اس پہ. اور ایک تو نیچرل انکلینیشن کسی کی ہوتی ہے کہ بھئی میں سوسائٹی کے اس طرح جو ہے یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا، یا جنہوں نے ہسٹری یا فلسفہ پڑھا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بات کرنی چاہیے. اس پہ بات کریں گے تو معاشرے میں آگاہی پڑے گی، اور آگاہی ہوگی تو لوگ، مطلب یہ فضول باتیں نہیں ہیں، یہ کام کی باتیں ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوبر جن کو یہ دیکھتے ہیں اور جن کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی سب ٹھیک ہے پاکستان میں، یا مسلمان تو اس طرح نہیں ہے، یہ تو اچھے ہیں، یہ اس طرح ہے، تو میں کہتا ہوں یہ لوگ اگر یہ جو پاکستانی ہیں جو مشہور ہو گئے ہیں یا جو بھی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کرتے رہیں بھائی، پیسے کماتے رہیں، اپنے بنگلے، گاڑیاں، ایڈورٹائزمنٹ جو بھی کرتے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک بات، اگر پاکستان میں کچھ برا ہوا ہے تو اس پہ تھوڑا سا ایک
روزانہ اسٹریم روزانہ وہ ویڈیو بھرتے ہیں، روزانہ، آج ہم ادھر گئے، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا. کوئی ایک دن، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک مہینے میں، ایک ہفتہ، یا پورے سال میں ایک مہینہ، ایک دن جب وہ واقعہ ہو جائے، اسی میں صرف ایک اس کا ویڈیو جو ہے وہ اس پہ بنائے، کیونکہ ان کے دیکھنے والے لاکھوں ہیں یا ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں. تو ایک دن اس پہ ایک ویڈیو بنائے کہ بھائی یہ برا ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں صحیح نہیں ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، ہم اس پہ جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، معاشرے کو جو ہے وہ صحیح راہ پہ آنا چاہیے، سمجھنا چاہیے لوگوں کو. ایک بھی ویڈیو اس پہ نہیں کرتے. کتنا بھی گھناؤنا ترین واقعہ ہو جائے، کتنا بھی بستیاں کی بستیاں جل جائیں، لوگوں کو الزام پہ، محض الزام پہ مارا جائے، قتل کیا جائے، یہاں تک کہ اس جوڑے پہ بھی ان لوگوں نے کوئی ویڈیو، تو ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، لیکن اگر وہ یہ کریں گے، ایک سجیشن ہے، ریکمنڈیشن ہے کہ اگر وہ کریں گے ایک بات، تو تھوڑا سا معاشرے میں اویئرنیس آئے گی. تو ہم جو اگر اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا کرتے ہیں، یا تو ہمارا کوئی مقصد پیسہ کمانا یا یہ مشہور ہونا، اس کا کوئی ہے ہی نہیں. یہ ایک نیچرلی کسی کا ہے، ہم کسی اور کے لیے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کہ ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں یا کسی پہ احسان کر رہے ہیں یا معاشرے پہ احسان. حالانکہ وہ لوگ معاشرے کے جو ہے وہ روشن خیالی معاشرے میں لاتے ہیں، اور وہ معاشرے پر احسان کرنے والے ہی ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں. مثال کے طور پر مزمل شاہ ہو گیا، شہزاد ہو گیا، ہود بھائی ہو گئے، تو تیمور ہو گئے کسی حد تک، حالانکہ وہ بھی اپیزمنٹ کرتے ہیں ایکسٹریمسٹ کی. تو اور اسی طرح پوری دنیا میں جو بھی قومیں آگے بڑھی ہیں، ان میں جنہوں نے ان میں روشنی پھیلائی، تعلیم دی، تو یہ لوگ ہونے ضروری ہیں. اور یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ باتیں کریں، پروگرام کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے چینل ہوں، تو یہ فضول چیز نہیں ہے. انقلاب بھی اسی طرح آتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تمام عوام میں وہ باتیں اگر وہ سنتے ہیں اور ان کی کوئی انسانیت اپیل کرتی ہے، تو وہ بھی اس طرح کی باتیں لکھنا، کرنا، بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح چینج آ جاتا ہے. پھر حکومتیں مجبور ہوتی ہیں، پھر جو ہے وہ وہاں کے جو بھی اتھارٹیز ہیں جو چلا رہی ہیں ملک کو، وہ بھی مجبور ہو جاتی ہیں کہ کچھ کیا جائے، کیونکہ ساری عوام جو ہے اٹھ کھڑی ہوئی ہے. ہمارے یہاں تو تھوڑی سی ایک چند تھوڑا سا طبقہ اس پہ بات کرتا ہے، اور اس پہ پھر اور مین اسٹریم پہ کوئی بات نہیں ہوتی. تو اگر زیادہ سے زیادہ چینلز ہوں گے، زیادہ لوگ بات کریں گے، تو یہ چیز بڑھے گی، ڈسکورس آگے بڑھے گا. اور فرق ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی تو اس طرح کے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہرگز نہیں ہوتے. ایک واقعہ بھی ہوتا ہے، اگر ریپ کا بھی ہوا تو اس کو انجام تک پہنچایا جاتا ہے، اس کے جو کرنے والا ہے اس کو سزا ہوتی ہے. پاکستان میں ہزاروں ایسے ہیں. پیر اسد ہے جیسے مثال کے طور پر، ویسے تو ہزاروں ہیں، میں کن کن کے نام لوں، یا قندیل کا کو قتل کرنے والا اس کا بھائی ہے، یا اس طرح کے بہت ہزاروں ہیں. رپورٹس پڑھ لیں تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ جو ہیں ان کو کوئی سزا نہیں، وہ کھلے پھر رہے ہیں پھر دوسرا جرم کرنے کے لیے. اور یہاں پہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پہ بحث ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، اس کے لیے ایسا مضبوط قانون بنایا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اور پاکستان میں یہ قتل تک، باقی چیزیں تو چھوڑیں کہ ریپس اور یہ وہ وائلنس، عورتوں کے خلاف یہ ہراسمنٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن جو قتل ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی چھینی جاتی ہے، ان کے خاندان جو وہ برباد ہو جاتے ہیں، ان کی گھر برباد ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس پہ بھی کرنے والے کو، کلپریٹ کو، جو مجرم ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا آزاد ہو جاتا ہے. اوریجینیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے قانون سے، آئین سے، جس میں آپ نے غیر انسانی شکیں ڈالی ہوئی ہیں، جس میں آپ نے پرانا گڑا ہوا ایکسپائرڈ مدے خارج جو دوا جو زہریلی ہوتی ہے، اس آئیڈیولوجی کو، اس نظریے کو، اس پرانے ختم شد جو ہے دوا کو یوز کیا ہوتا ہے.
اسلامی نظریاتی کونسل اور پتہ نہیں کیا کیا. مثال کے طور پر ایک دو چیزیں ہیں، جیسے کوئی آرگن ڈونر نہیں ہوتا مسلمانوں میں، یا اسلام میں اس کا کانسیپٹ نہیں. اسی طرح یہ جو ملک بینک بنا تھا کہ جن بچوں کو دودھ نہیں مل سکتا، وہ بیچارے ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ان کی زندگی، ان کو زندگی نہیں ملے گی، یا وہ بیچارے مر جائیں گے، یا ان کی زندگی ان سے چھین لی جائے گی، جو کہ ایک نعمت ہے، جو کہ پریشس ہے، ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اور اس سے بھی آپ وہ دودھ چھین رہے ہیں تاکہ وہ مر جائے. یہ تقی عثمانی جیسے گھٹیا، ذلیل اور جاہل قسم کے مولوی، مفتی تقی عثمانی جیسے، اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں یہ اسلام میں غلط ہے. بالکل ایسے ہی جیسے عیدی صاحب جو انسانوں کی خدمت کرتا تھا، وہ کچرے سے جو ہے بچے جو پھینک آتے ہیں، جو ہے جن کو ہمارے یہاں حرامی کہتے ہیں، حالانکہ وہ انسان ہیں، ان کی زندگی ہے، ان کو وہ پالتا تھا. تو اس پہ بھی یہ جو کاڑا ہے، یہ جو کووڈ سے مر گیا خبیث، جس نے بہت سارے قتل کرائے، جس طرح امیر لیاقت نے قتل کرائے، جس طرح مشرف نے قتل کرائے، جس طرح اس خادم رضوی نے قتل کرائے، اور بھی بہت سارے ہیں. یہ ابتسام جیسے گھٹیا لوگ اور بھرے پڑے ہیں، یہ اکثریت ہے. ان کی وجہ سے کسی ریپسٹ ملا کو بھی سزا نہیں ہوتی. پیر اسد جس نے معصوم فاطمہ کے ریپ کیا، مر گئی وہ بیچاری، اس کو انصاف نہیں ملا. ہزاروں بچیاں ہندو جو ہے کنورٹ ہوتی ہیں زبردستی، ان کی شادی ہو جاتی ہے بڑے بوڑھوں سے. روزانہ خبریں آتی ہیں، ٹنڈو خان محمد، تھر، دادو، لاڑکانہ، پتہ نہیں کہاں سے پورے، اور پنجاب میں، اور کرسچنوں کو زبردستی. تو یہ سب مسائل ہیں، ان پہ بات پروگرام سننے چاہیے، اور ان پہ بولنا چاہیے، ان پہ لکھنا چاہیے. وہ لوگ تو، اور یہ لوگ نہیں سمجھتے بھائی، کچھ کی زندگی ہی یہی ہوتی ہے، کچھ کا پرپز ہی یہی ہوتا ہے. ان کی جیسے جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، یہ فلسفہ پڑھنے والے ہیں، یا ان کی تو ساری زندگی یہی باتیں کرنے کے لیے ہی جو ہے وقف ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے. تو وہ لوگ فضول کام کر رہے ہیں، اور ہم جو ان کو سن رہے ہیں تو ہم کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. بہت عجیب سوچ ہے ان کی، جو دیسی، ہمارے جو پاکستانی دیسی. اور اس طرح کی تقریباً اس ایک آدمی کی سوچ سے میں پورے معاشرے کی سوچ کا اندازہ لگاتا ہوں کہ کیا ہے. اور ہے بالکل، میرے جو ملنے والے ہوتے ہیں، کوئی پاکستانی یا دوست یا احباب یا جو بھی رشتہ دار ہو گئے، سیم مائنڈ سیٹ ہے. کوئی کچھ نہیں ہے کہ بھائی کوئی تھوڑا سا ایک تنقید بھی سن لی جائے، یا ایک مسئلے کو اٹھایا جائے تو اس پہ کچھ بات ہو. تو یہی ہے کہ ہسٹری قوموں کی اسی طرح بنتی ہے، اگر وہ اچھے کی طرف جا رہے ہیں تو، اور بگڑتی بھی اسی سے ہے کہ لوگ بات نہیں کرتے مسائل پہ، خاموش رہتے ہیں، یا پھر اہمیت نہیں دیتے، اس کو تنقید نہیں کرتے، بس کہتے ہیں اچھا اچھا دیکھا ہو جو بھی ہے. اور جو برا ہو رہا ہے وہ تھوڑے سے بڑھ کے پھیل جاتا ہے پورے معاشرے میں، پورے ملک میں، اور ان گھروں تک آگ پہنچ جاتی ہے. پھر بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ لوگ ان مسائل پہ بات کریں. تو اس پہ مزید بات کرتے رہیں گے. شکریہ سننے کا. یہ بھی اسی شخص کے بارے میں ہی ہے کہ شروع میں جب وہ میرے ساتھ یورپ میں آیا تو اس نے مطلب یہ کہ یہاں کے طور طریقے، یہاں پہ جو ہے برابری اس نے دیکھی، انسانیت دیکھی، اور وہ باقاعدہ اپنے باپ سے جو ہے وہ بات بھی کرتا تھا کہ بھائی ہاں واقعی اس طرح ہے، جو ہے ہمارا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، اس سے کوئی بات ہی نہیں ہے جو ہم ہمارے یہاں سوچتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں.
بلکہ یہاں پہ جتنی برابری جتنا وہ ہے، اور کہیں بھی ان کو نہیں ملتا، کسی اسلامی ملک میں نہیں ملتا کہ وہ لوگ بھی اس طرح ہی رویہ رکھیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ فرانس میں آ کے یا سویڈن میں آ کے یا باہر آ کے کہیں پہ بھی ایک مثال کے طور پہ میں پیش کروں، اور یہ ریئلٹی بھی ہے کہ وہ ان کے جب دوست پاکستانی ہی بنے، بجائے یہ کہ تھوڑا سا انٹیگریٹ، تھوڑا سا ایسیمیلیٹ کے یہاں کے لوگوں سے ملے، جو یہاں پہ ایونٹس ہوتی ہیں اس میں جائیں، جو پارٹیز وغیرہ کبھی ہوتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ہی دیسی، اپنے ہی پاکستانیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ نہیں۔ شروع میں یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے بھی ایونٹس میں جاتے تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ جو پاکستانی تھے، وہ جو پہلے ہی برین واش ہوتے ہیں، یہاں پہنچ کے بھی، اور ایک ایسا کوئی گھر تھا جو اٹلی میں ہی پہلے ہی ان کو مل چکا تھا۔ اب دگلا پن دیکھیں نا، ان کی ہپوکریسی، یا ان کی کیا کہیں، مطلب ان کو سب کچھ ہو چکا ہے، مل چکا ہے، وہاں پہ ریزیڈنس ہے ان کو، ان کے پاس اٹلی کی، پھر بھی وہ فرانس آ گئے کہ بھائی جتنا عرصہ ہو جو ہے 1-2 سال ہم گورنمنٹ کے خرچے پہ جو ہے وہ فری میڈیکل، فری رہائش، فری کھانا پینا، فری سب کچھ جو ہے سوشل میں دے گی، اور اس طرح کے اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ آخرکار ان کو ریجیکٹ ہوا کوئی 2-3 سال، لیکن وہ 2-3 سال تو ان کے مطلب اچھے گزر گئے، اور اس طرح۔ لیکن پھر بھی ذہن میں، ٹھیک ہے میں اس پہ تنقید نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ نے ایک یہ غلط کام کیا، اس کو اب غلط نہیں سمجھتے، کوئی بھی آپ کو ارادہ ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ہمیں جو ہے نا، ہے تو یہ لیگل یا 2 نمبری ہے، لیکن چلو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی ہماری مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ایسے، چلو اس کو ایسی چیز ہے کہ معاف کر دو، چلو یہ لوگ آئے ہیں ادھر کے کہتے ہیں کہ بھائی ادھر شاید ہمارا اچھا جو ہے اکنومی بن جائے گی، لیکن دوسروں کو، جیسے میرے گھر میں انہوں نے ایک اس شخص کو جس کی میں بات کرتا ہوں، اس شخص کو برین واش کرنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ لوگ تو گندے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، ان سے ساتھ، تو اس نے پہلے اس کی سے سوچ ایسی نہیں تھی، بعد میں اس نے بولنا شروع کیا ہم تو الگ ہیں، نہ یہ ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں، نہ ہم ان کے جیسے ہو سکتے ہیں، ہم تو الگ ہیں، ہمارا الگ جو ہے سب کچھ ہے۔ بھائی ٹھیک ہے آپ کا سب کچھ الگ ہے، لیکن انہوں نے آپ کو کس مقصد کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ آنے دیا، رہنے دیا، ایکول رائٹس دیے، ایکول جو ہے وہ آپ کو سب کچھ وہ دیا، سہولتیں دی، ویلفیئر اسٹیٹ جو کہیں اسلامی ملک میں ہے ہی نہیں۔ اور آپ کتنا بھی رہ لو اسلامی ملکوں میں، کتنا بھی یہ دبئی میں، سعودی میں، اور دوسرے جو بھی ہے ممالک، باقی کی تو حالت ہی بری ہے، وہ آپ کو پوری عمر گزارو ان کے لیے کچھ بھی کرو، آپ کو سٹیزن شپ نہیں دیتے، اور یہاں تو 5 سال 4 سال، اور وہ بھی 4 سال آپ بہت مزے سے گزارتے ہو، اگر آپ کسی پناہ کے لیے آئے ہو تو وہ تو آپ کو سب کچھ، آپ کو اسپتال تک آتے جاتے ہیں، اسپتال کا کوئی خرچہ نہیں ہے، اور آپ یہ تک نہیں سوچتے ہو کہ بھائی اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو آپ کی حالت کیا ہوتی، آپ کو نئی زندگی دی ہے یہاں پہ فراز نے، آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، کوئی فیس نہیں ہے ان کی، پاکستان میں ہوتے آپ کا سر درد سے پھٹ جاتا سر، بل، بجلی بل وہ آپ کا فری ہے، ہیلتھ، ڈاکٹر کی کتنی فیسیں بھرتے آپ، وہ آپ کا فری ہے، آپ کو ہر قسم کی سہولت، وہ آپ کو کہیں پہ جانا ہے تو بس میں نہیں، وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں، آپ کو تھوڑی سی خرچی ورچی بھی دے دیتے ہیں یوروز میں کہ آپ رہو یہاں پہ، اور چاہے کیس آپ کا غلط بھی ہو تب بھی جو ہے سیکر جس کو کہتے ہیں اسائلم سیکر، وہ بھی کوئی 3-4 سال 5 سال، ان کو میڈیکل فری، اسکول فری، گھر فری، کھانا پینا فری، ایسی زندگی ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ سب احسان آپ کے اوپر یہ اسٹیٹ کرتی ہے، اس کے باوجود آپ دل میں کیا کہتے ہو، یہ لوگ تو کافر ہیں، ہم تو ان جیسے نہیں بنیں گے بھائی، ہم تو ان سے نہیں اٹھیں گے بیٹھیں گے، کیوں؟ ان کا ایک تو تھوڑا سا تو مقصد پورا کرو کہ ان کا یہی ہے کہ ملٹی کلچرلزم، مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے مذہب کے، کلچر کے، ڈفرینٹ قسم کے لوگ آئیں، آپس میں رہیں، ایک دوسرے سے محبت، ایکوالٹی، برابری،
نہیں نہیں، یہ تو الگ ہیں، ہم تو الگ ہیں. اور یہ واحد ایسا ایک آئیڈیالوجی ہے جو سب سب سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے کہ ہم تو عظیم ہیں، اور ہم اگر میجورٹی میں ہو گئے تو ہم تو اپنا نظام لائیں گے یہاں پہ. ان کا نظام کافرانہ ہے، اور اسی کافرانہ نظام میں اتنی ساری خوشحالی، جو ابھی میں نے آپ کو اتنی ساری چیزیں گنوائی، احسان نہیں مانتے، احسان فراموش ہیں یہ دیسی اس طرح کے. ہم سے جب شروع میں ملے تو کہتے ہیں یہ آپ لوگ کھانا نہیں کھا رہے تھے، کہ اب آپ لوگ کرسچن تو نہیں ہے کہ ہم کرسچن کا کھانا نہیں کھاتے. او بھائی، آپ انہی کرسچنوں، یا انہی کرسچن بھی چلو انہوں نے مذہب کو جو ہے وہ اسٹیٹ سے الگ کر دیا ہے، سیاست. انہوں نے آپ کو کھانا کیا ہے، کیا چیز ہے کھانا اس کے سامنے؟ آپ کو اپنا گھر دیا ہے، پیسے دیے ہیں، میڈیکل فری، اسکول فری، سب کچھ آپ کو دیا ہے. وہ آپ نہیں سوچتے ہو. بس کھانا ان کا بنا ہوا ہے تو ہم یہ نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہم جو ہے وہ عظیم ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم کسی اور کا کھانا نہیں کھائیں گے. کتنا! اور الگ الگ اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ حلال شاپس ہیں، یہ جو ہے وہ یہ پوک نہیں ہونا چاہیے، یہ الکوہل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کیسا لباس پہنتے ہیں، اور یہاں ان کا تو خدا رسول کوئی نہیں ہے. بھائی جب آئے ہو آپ یہاں پہ، کتنا خوشحالی، کتنا کچھ آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ. ایکویلٹی، برابری، اور جو ہے کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی جو ہے آپ سے دھوکہ نہیں کرتا، سب برابر ہیں، کوئی امیر غریب کا فرق نہیں دکھائی دیتا آپ کو. اتنی ساری اچھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، لیکن اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ کس طرح جو ہے یہاں پہ خوشحالی کیوں آئی، کہ آپ مرے جا رہے ہو. مرے بھی ہیں بہت سارے کشتی میں آتے ہوئے، یا پاکستان میں آتے ہوئے ادھر، پھر بھی لاکھوں کروڑوں آ چکے ہیں اور گند کر رہے ہیں یہاں پہ. اگر یہ لڑکے افغانی جو دیکھتے ہیں کسی کو، تو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی گھسی ہوئی ہے دماغ میں. ان کے جو بھی بستیاں ہیں وہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. شکر ہے کہ پولیگمی بھی منع ہے اور چائلڈ میرج بھی منع ہے، ورنہ وہ بھی یہ یہاں پہ کرتے. گند کیا ہوا ہے علاقوں کے علاقے، کچرا پڑا ہو ہر جگہ پہ. تو یہ ہے کہ یہ لوگ کتنا احسان فراموش مطلب ہیں، کہ یہاں فراس میں ان کو ہر چیز دی، اور پھر آپس میں ہی ایک دوسرے سے ملیں گے، مطلب ان سے نہیں ملیں گے جنہوں نے ان کو، جو ان کے میزبان ہیں ان کے گھر نہیں جائیں گے، یا ان کی اگر کوئی ایونٹ ہوگا اس میں نہیں جائیں گے. ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کی پارٹیوں میں جائیں گے، اور باتیں کیا کریں گے؟ انہی کے خلاف جنہوں نے ان کو سب کچھ دیا، نئی زندگی دی، جنہوں نے زندگی دی ان کو نہیں، انہی کے خلاف جو ہے وہ ان کی باتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی. یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، جو ہے کوئی احسان فراموشی کی انتہا ہے. جس خالی میں کھانا اسی میں چھید کرنا، اس کی انتہا ہے. یہ دیسی، یہ پاکستانی، یہ جو بھی یہاں پہ تھے. اور نہ صرف یہ دیسی پاکستانی، یہ مسلمان جو الجیریا، موراکو، سیریا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے، جو ہے سوڈان سے، نائجیریا، اور کہاں کہاں سے جو آتے ہیں، اور یہاں پہ، اور ان کے پروٹیسٹ کا کیا طریقہ ہے؟ گاڑیاں جلائیں گے، دکانیں لوٹیں گے، پراپرٹیاں تباہ کر دیں گے. اور یہاں پہ آ کے بھی انہی کے لوگوں کو، جیسے سیمیول پیٹو کو مارا ہے، اس طرح کے چاقو کے ہزاروں چاقو چلانے کے واقعات ہو گئے، بہت سینکڑوں کو مارا ہے انہوں نے کبھی اس طرح کا پروٹیسٹ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سویلائز لوگ ہیں، وہ کوئی کسی کے نقصان نہیں پہنچاتے. اور وہ کیا کریں گے؟ ان کا کیا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ ووٹ ڈالیں گے اس پارٹی کو جو اس قوانین سخت کرے. جیسے فرانس میں RN ہے، نیشنل ریلی ہے، اس کو ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ہم قانون پہ سختی جو ہے وہ مجرموں کے لیے سختی کریں گے. اس سے پہلے تو نہیں ہوتی تھی. جو اللیگل لاکھوں کروڑوں رہ رہے جو جرم کرتے ہیں، تھوڑی انسانیت کی بات پہ چھوٹ جاتے ہیں، دوبارہ ریپ کرتے ہیں، دوبارہ جرم کرتے ہیں، اور کچروں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اور علاقوں کے علاقے جو ہے اس طرح. اور ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی کہ ہاں، ڈوئل سٹیزن شپ جو ہے وہ بہت سے ملکوں میں منع ہے. ایک ہی آپ کر سکتے ہو، آپ کو چھوڑنی پڑے گی اپنی ملک کی.
تو اس پہ وہ شخص بحث کرنے لگا، یہ تو غلط ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ بھائی ان کا ملک ہے نا، ان کی مرضی ہے۔ آپ کے مسلمان ملک جاؤ، کتنے عرصے بھی رہو، آپ کو دیں گے وہ؟ انہوں نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اور اپنی مرضی سے اگر یہ اپنے پارلیمنٹ میں اگر یہ کوئی اس طرح کا پاس بھی کرتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں؟ نہیں، اس پہ بھی تنقید، تم جو ہے غلط ہے، تم جو ہے اپنا ملک تمہیں عزیز نہیں ہے۔ بھائی کیوں عزیز نہیں ہے؟ اپنی دھرتی ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ، ہمارا کلچر ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ سب صحیح ہے، لیکن یہ ان کا ہے نا، ان کا، ان کے عوام یہ چاہتے ہیں نا، ان کا ملک ہے نا۔ یہاں پہ بھی آ کے آپ اپنا اتنا مطلب دادا گیری، اتنی وہ، یہ کہ جیسے وہ ملے جمع ہو گئے تھے، شریعہ فار یو کے اور پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے تھے۔ جاؤ افغانستان، سیریا، جہاں پہ ہے تمہاری شریعہ بھائی، اور یہ قانون ہم نہیں مانیں گے، یہ قانون نہیں مانیں گے۔ تم ہوتے کون ہو بھائی؟ اگر یہ لوگ چاہیں اپنی پہ آئیں جس طرح تم لوگوں کرتے ہو، کسی کو دو گے باہر، ہندو کو پاکستان میں، یا کسی کو جو باہر سے باپ تو نکالتے ہو ان کو۔ کتنا پرسنٹ تھا پاکستان میں مائنورٹیز کا؟ 10% سے بھی زیادہ تھا۔ میں سب کو نکال دیا، 1% بچا ہے بیچارہ مائنورٹیز کا، وہ بھی روزانہ مر رہے ہیں، روزانہ اس کی بستیاں جل رہی ہیں، روزانہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہاں پہ تم لوگ ایک 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 یوں سمجھے کہ ایک نان ریلیجس ہو گئے نا۔ مثال کے طور پر کرسچن کنٹری ہے ایک، وہ اس کی میجورٹی ہے، آپ مائنورٹی ہو، یہاں پہ آئے ہو نا، آپ کو ایکول رائٹس ملتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کے ملک میں تو اس کا ایکول نہیں ہوتا ہے، تو تقاضا تو انصاف کا یہ ہے، جس طرح آپ کو ان کے مندر جلاتے ہو، یہ چرچ جلاتے ہو، تو یہ بھی آپ کے اس طرح مسجد بننے نہ دے۔ اگر پہلے کئی ہوئی ہیں تو اس طرح کے کوئی واقعات ہوتا ہے، ریپ کا، قتل کا، کچھ کا، ان کو ڈسٹروائے کرنا چاہیے ان کو، مسجدوں کو، لیکن وہ نہیں کرتے۔ وہ آگے ہیں آپ سے، ہزاروں سال آگے ہیں، انسانیت میں، اخلاق میں آگے ہیں، آپ مانو سمجھو، نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں، اگنورنس بھری پڑی ہے دماغ میں، پتہ نہیں کیا ہے، ہم یہاں پہ یہ ہیں۔ بھائی تمہارے باپ کا ملک ہے کیا؟ ایک ان کا ایک دور تھا، ایک ڈارک ایجز ان کے ہاں بھی رہا ہے، مذہب کو الگ کر دیا انہوں نے بعد میں، پھر انہوں نے چلو کالونیاں بھی بنائی، لیکن اس کالونیوں میں کتنا اچھا، مطلب ٹھیک ہے، انہوں نے بہت ظلم بھی کیا ان کو، مطلب آزادی سے بڑھ کر وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ نے انفراسٹرکچر جو بنایا وہاں پہ، جو روڈز، جو ریلوے نظام، جو پانی کا نظام، جو بیراج سسٹم، جو پتہ نہیں کیا کیا پاکستان میں یا انڈیا میں جو بنا کے گئے ہیں انگریز، تو اس سے آپ آج تک فائدہ اٹھا رہے ہو، ورنہ آپ نے کیا کیا ہے انسانیت کے لیے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی انہوں نے ہم پہ راج کیا تو اب ہماری جو ہے باری ہمیں دی، یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہو آپ؟ کس سے کہہ سکتے ہو؟ کیا حق ہے آپ کا وہاں پہ؟ ان کا ملک ہے، ان کی مرضی ہے، ان کا قانون چلے گا، لیکن پھر بھی یہ لوگ آپ کو ایکول سٹیزن، ایکول انسان، ایکول کر کے سب کچھ دے رہے ہیں، اور پھر بھی آپ یہاں پہ آ کے دادا گیری کر رہے ہو، مطلب اپنے ملک میں بھی مائنورٹیز کا ظلم کرتے ہو، یہاں پہ آ کے میجورٹی پہ ظلم کرتے ہو۔ کیا ہے یہ مطلب؟ یا انڈیا میں ہی دیکھ لو، پاکستان میں بھی ہندو کو مار رہے ہیں، انڈیا میں بھی مسلمان ہندو کو ہی مار رہے ہیں، کیونکہ وہ سیکولر ہے، ایکول رائٹس ہیں سب کے، ویسا قانون انہوں نے بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں کہیں پہ بالکل مائنورٹیز کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے، لیکن اوورآل وہ بول سکتے ہیں، وہ دن دناتے پھرتے بھی ہیں، انہوں نے حملے کیے، انہوں نے قتل کیے ہیں، انہوں نے، ان کے لیڈرز ہیں، ان کے منسٹرز ہیں، ان کا صدر تک پاکستان میں ایک مثال تک نہیں ہے کہ ایک ہندو بیچارہ کچھ بول تک سکے، بول بھی سکے، ایک کرسچن یا کوئی بھی، یا ادھر بھی اگر انگلینڈ میں کیسے کیسے واقعات ہیں جہاں پہ زبردستی یہ مسلمان یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا اگر وہ یہ ایک اگر وہ اپنے ملک میں یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ، وہ بھی وہ جو ڈول سٹیزن شپ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ان پوسٹ پہ، جیسے کوئی ملٹری میں ہے، کوئی علاقے کا کچھ ہے، منسٹر ہے یا یہ ہے، تو وہ ان کے لیے چاہتے ہیں کہ بھائی یہ لویل رہیں، اور یا اس طرح کا کوئی قانون ہے، یا وہ اگر نہیں بھی چاہتے، اگر اس کا اسپیکٹرم براڈ ہو کہ بھائی سب کو جو ہے اس طرح کرنا چاہیے کہ بھائی ہم آپ کو یہاں سے ہی لویل، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ لویل نہیں ہے یہ لوگ، دیسی پاکستانی مسلمان یا جو بھی نہیں ہے لویل ملک سے، تو انہوں نے وہ
اگر ختم کر دی ہے، یا وہ چاہتے ہیں، ان کی پارلیمنٹ، ان کا عوام ہے، ان کا ملک ہے، تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پہ تنقید نہیں، آپ بھی جو ہے ان کے یہ ہو، ایجنٹ ہو، یہ ہو، اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یہ غلط ہے. تو وہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ، اگر وہ آپ والی سمجھ پہ، آپ والی ایپوکریسی پہ، آپ والی اخلاق پہ آ جائیں نا، جو ہے ہی نہیں، مطلب یہ کہ بد اخلاقی، اس پہ آ جائیں تو کیا ہوگا آپ کا، آپ دیسیوں کا، آپ مسلمانوں کا، یا ان جو آپ اتنا یہاں پہنچ کے بھی اتنے دادا گیری اور اتنا کچھ احسان ان کا لے کے، ان کے ٹکڑوں پہ پل کے بھی اس طرح کی جو ہے سینہ زوری کر رہے ہو. بیچارہ اس دن ایک ویڈیو دیکھی، وہ انگریز جو ہے بیچارہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، غلط جگہ تم نے کار پارک کی تو اس نے اس پہ ٹکٹ لگایا، وہ مسلمان اس پہ چیخ رہا ہے دادا گیری، جیسے اس کا اپنا ہے، وہ جو ہے نا، پاکستان میں تو پولیس والے مار مار کے اس کو دمبا بنا دے، بھلے اس نے غلطی کی ہو یا نہ کی. یہاں پہ تم نے غلطی کی ہے بھائی، غلط جگہ پہ پارک کی ہے، اس نے آپ کو ٹکٹ دیا، اس کو لگا بولنے انگریز کو تم ریسزم کر رہے ہو. اسلام کون سا ریس ہے بھائی؟ آئیڈیولوجی ہے یہ، سڑی ہوئی گلی، پرانی دور کی، پتہ نہیں کیا. اس کو آپ میک اپ سرخی لگا کے کہتے ہو یہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا امن کا، بڑا اچھا ہے. آپ خود اپنے ہی مولوی کو، اپنے ہی فقہ کے، اپنے ہی شریعت کے، اپنے ہی اس کے خلاف جا رہے ہو. وہ ایکسپینشنسٹ ہے، وہ نارسسسٹ ہے، وہ یہ ہے. بتا چکے ہیں تمہارے مولانا اسکالر سے اور سب کہ فورسفلی پھیلائے، یہ زبردستی سے، دھونس سے، اس سے پھیلائے. اور یہ جو ہے قبضہ کرنے ہی آیا ہے، سب کو مسلمان بنانے ہی آیا ہے. تم اس کے خلاف بول رہے ہو کہ نہیں امن سے ہے، یہ اور کرتوت تمہارے بالکل الٹ ہے، اس کے زبردستی کر رہے ہو. یہ قانون بن رہا ہے تو کیوں بن رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ اس طرح ہے، کیونکہ ڈھیل دی ہوئی ہے تم لوگوں کو بہت ساری. تو یہ بات ہے. پھر یہ ان کا تہذیب کا تھوڑا سا ایک چھوٹی سی بات ہی کروں گا کہ نوجوان ہمارے ہاں کتنے گھٹن میں، کتنے اس پہ، ایک تو سیکسول فرسٹریشن ان کی حد سے زیادہ ہوتی ہے. ہماری خود عمر ضائع ہوگی اسی گھٹن میں ہم کچھ نہیں کر سکے کہ یہی سیکسول فرسٹریشن جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ، اور یہ کنسیول سیکس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، یا اس پہ پابندی، یا چلو ملنے پہ بھی جو ہے پارک میں بھی کسی کو جو ہے پولیس پکڑ کے لے گئی، یا اس طرح جو ہے عجیب. تو ان کی عمریں ہی ضائع، کیا کر سکتے وہ زندگی میں. پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، داڑھی ہوتی ہے، باتھ روم میں ان کے جو ہے نا پورن میگزین وغیرہ ملتے ہیں، یا دنیا میں سب سے زیادہ پورن دیکھنے والا ملک پاکستان جو ہے، یہ خبریں. ایک تو یہ فرسٹریشن. پھر ان کو خاندان کی جو ہے وہ یہ ہوتے کہ بھائی تم کو یہاں پہ شادی کرنی ہے، بس تم کو یہ کرنے، اس کی زندگی کا مقصد ہی شادی ہوتا ہے بس، اور کچھ وہ اپنی مرضی سے جو ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہی نہیں. باپ کو دیکھے گا 18 سال، یہاں پہ 16 سال کی عمر میں بھی وہ سمر جابز کرے گا، یا وہ اس کو 18 سال کی عمر میں اپنا جاب کرنا ہے، وہ سب. اور اسی طرح لڑائی جھگڑے جو وراثت کے ہوتے ہیں نا، وہ بھی یہاں پہ جو ہے نہیں ہوتے. ہمارے یہاں وہ ہوتے کہ بھئی وراثت میں اس نے جو ہے اس پہ قتل تک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کو ہونے ہی نہیں دیا جاتا. تو نوجوان لوگوں کو بے راہوری جو ہے وہ وہاں پہ ہے، اور یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ نہیں ہے. ٹوٹلی غلط ہے. یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہے، جو ہے انسان اپنی زندگی جیتا ہے. پاکستان میں جو ہے وہ اس کی کوئی زندگی ہے ہی نہیں، گھٹن میں جیتا ہے وہ ایک نوجوان. اسی طرح بوڑھا ہے، بوڑھے ہوئے ہیں دیکھو، الگ اولڈ ایج میں بھیج دیتے ہیں ان کو. بھائی وہ اسی طرح جیسے نوجوان رہتے ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ بھی انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو کسی کے محتاج ہوتے ہیں، وہ زندگی بھر اولاد کے محتاج جو ہے وہ، جتنا عرصہ ان کا بوڑھا وہ اولاد کے محتاج، اور اولاد بھی ان سے تنگ، پتہ نہیں کب مرے گا. دکھاتے یہی ہے معاشرے میں بھائی، پتہ نہیں کیا. ہم جو ہے نا، ہم کتنا ہم اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ہم اہمیت ہے، اور دل میں یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں کب مرے گا کہ اس کی دولت وراثت میں ہمیں مل جائے، یا یہ کہ کب مرے گا تو جان چھوٹے گی اس سے. ایک بہت پرانا ایک ڈرامہ یاد آ رہا تھا،
فردوس جمال کا کہ وہ گھنٹی نام تھا اس کا، کہ اس کا بوڑھا باپ جو ہے بیمار تھا اور بار بار گھنٹی بجاتا تھا کہ وہ آ جائے، کچھ کبھی پانی مانگتا، کبھی کہتا کھڑکی کھول دو، کبھی کہتا کھڑکی بند کرو، پنکھا کھولو، اس طرح۔ تو اس نے کھڑکی جو ہے تھوڑا جو ہے وہ گھنٹی جو ہے تھوڑا سا دور رکھ دی، تو وہ بیچارہ وہ پکار، گھنٹی جو ہے ہاتھ اس نے بڑھایا لیکن گھنٹی تک نہیں پہنچ سکا، تو وہ مر گیا۔ تو پھر اس کو افسوس ہوا بعد میں کہ بھئی میں نے گھنٹی کیوں اس طرف رکھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے کی تصویر ہے نا، کہ بھئی آپ تنگ ہو جاتے ہو اس سے تو اچھا ہے آپ ان کو اگر وہ اور وہ خود بھی یہاں پہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے، وہ کسی کے بھروسے نہیں رہنا چاہتے، کسی کے محتاج نہیں رہنا چاہتے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے بھی بہترین مغرب، اور بوڑھوں کے لیے بھی بہترین مغرب، عورتوں کے لیے بھی بہترین، جن کو آپ نے بھیڑ بکری اور گھروں میں دبایا ہوا ہے، ان کی صلاحیتیں۔ اور ہمارے یہاں بہت عجیب ہے، کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں گے اور جو ہے نا گھر میں ہی بیچاری ویسے اچھی خاصی اس کالج میں پڑھ رہی تھی، شادی ہو گئی، گھر بیٹھ گئی بچے کرنے، بس بچوں کے ہی ساری عمر جو ہے نا کچن میں گزارنی ہے، گھر کی صفائی، دن ہی اس طرح گزار، ان کی زندگی اس طرح گزار، کوئی ان کا صلاحیت آگے نہیں آتی، کریٹیوٹی جو خدا نے دی ہے ان کو کچھ سامنے نہیں آتا۔ اور اکنومی میں بھی اگر عورتیں کام نہیں کریں گی تو ملک کی حالت بھی بری ہے۔ تو یہ اتنا شدید مسئلہ ہے کہ تو مطلب یہ کہ سب کے لیے بہترین جو ہے مغرب، یورپ بیسٹ، بجائے آپ کے یہ مشرق اور اس طرح کی آپ کے خاندان کی نظام اور یا آپ کے پرانے گلے سڑے ہوئے معاشرے۔ مغربی تہذیب نہ کہیں اس کو، یا یورپی تہذیب ہے، یہ انسانی تہذیب ہے، آپ کی جانوروں والی تہذیب ہے، جس میں آپ کے جو ہے نوجوان جو ہے گھٹن زدہ ہوتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، بوڑھے جو ہے وہ محتاج ہوتے ہیں، عورتیں جو ہے آپ کے غلام اور بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کو ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کو نوکری نہیں کرنے دیتے ہیں تو ان کی ہراسمنٹ جاری رہتی ہے، لباس پہ ان کو ذرے ذرے تنقید ہوتی ہے۔ یہ طارق جمیل جی اور مفتی مسعود جیسے گھٹیا لوگ جو عورتوں کو کتے کی مثل سمجھتے ہیں، وہ ان کی جہالت پہ جو ہے وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں عورتوں، پھر بھی ان کے ملینز فالوور جو ہے عورتیں ہی نکلتی ہیں۔ اور حیران ہوتا ہوں کہ میں یہاں پہ فرانس میں رہنے والے جو اتنا کچھ دیکھتے ہیں یہاں پہ، خوشحالی اور انسانیت اور برابری اور سب کچھ، اور وہ بھی اس طرح کے ملوں، گھٹیا کمینے ملوں کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارا مولوی کیا کہہ رہا ہے، یہ ان کو ہم پسند کرتے ہیں۔ مفتی مسعود، مفتی استنجا مسعود جیسے گھٹیا جہالت پھیلانے والے انسان، جو معمولی جو ہے بات پہ عورت کو، تم ہوتے کون ہو عورت کو بتانے والے کہ بھائی تم میک اپ اس طرح کرو، تم یہ نہیں کر سکتی، تم وہ نہیں کر سکتی، تم ہوتے کون ہو؟ اپنی زندگی کی مالک عورتیں کیوں نہیں ہیں؟ اور اسی کے ویڈیوز جہاں پہ فرانس میں رہنے والے جو ہے یوٹیوبرز ہو گئے، عورتیں ہو گئی، ان کی بات میں بات کروں گا، لیکن یہ جو خاندان جن کو سب کچھ یہاں پہ نئی زندگی ملتی ہے، وہ انہی مولویوں کو سنتے ہیں اور پھر ان کے شیئر کرتے رہتے ہیں انہی مولویوں کو آگے کہ یہ دیکھو یہ کتنا عظیم ہے، یہ کیسی اچھی باتیں کر رہا ہے، یہ اچھی باتیں کر رہا ہے، یہ گند پھیلا رہا ہے، جہالت پھیلا رہا ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ یہ وہی بکواس کہ بھائی وہاں پہ مندر بنا تو اس لیے سیلاب آ گیا، اور جب بن رہا تھا اس وقت خدا سو رہا تھا۔ تو اور یوٹیوبرز جہاں کے جو فرانس میں یا جو بھی اس طرح کے ہیں، جیسے پتہ نہیں کچھ مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، یا میں نہیں لینا چاہتا ہوں، نتاشا یا ہر لائف ان جرمنی، پتہ نہیں اس طرح کی بہت سارے، جرمنی، فرانس میں، اور یہ لوگ اپنے ملک میں کچھ بھی ہو جائے مائنورٹیز کے ساتھ، اس پہ تو کچھ نہیں، ایک دن بھی ویڈیو نہیں بھریں گے، حالانکہ روزانہ وہ بھرتے ہیں اپنی زندگی دکھانے کے لیے، ایک تنقید نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جہاں پہ رہ رہے ہیں، جس ملک نے اس نے زندگی دی ہے، سہولتیں دی ہے، انسانیت دی ہے، برابری دی ہے، سب کچھ، اس کے بارے میں بھی تنقید ان کے پر کریں گے، یہ لوگ تو ایسے ہیں، یہ دکھ ایسے ہیں، ایسی فراموشی، احسان فراموشی، اس طرح کی۔ تو یہ باتیں تھی، اور اس طرح کی جو ہے میں باتیں کرتا رہوں گا۔ سننے کا شکریہ۔